میں نے اس قید خانے میں گزرے دنوں کا شمار کرنے کی کوشش کی، لیکن میری یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ مجھے یہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کب رات ہوتی ہے اور کب سورج طلوع ہوتا ہے۔ کمرے میں ہر وقت روشنی رہتی تھی۔ جب بھی تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، میں سورج غروب ہونے کے متعلق اندازہ لگا لیتا تھا اور یہ سمجھ کر سونے کی کوشش کرتا کہ اب رات ہو چکی ہے۔ جب میں اندازہ لگاتا کہ اب سورج طلوع ہو چکا ہے، میں اٹھ کھڑا ہوتا اور نماز فجر ادا کرتا۔ انہوں نے میری گھڑی، پیٹی اور جوتے بھی لے لیے تھے اور اب میں ننگے پاؤں تھا۔ اس وقت میرے پاس صرف میری پتلون اور قمیض تھی جو میں پہنے ہوئے تھا۔ یہ قمیض مجھے راہج نے دی تھی۔ 2 پہرے دار میری نگرانی پر مامور تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ باری باری 12 گھنٹے کے لیے میری نگرانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ مختلف اوقات میں باری باری میری نگرانی کے لیے موجود ہوتے اور بعض اوقات ان میں سے کوئی بھی وہاں نہ ہوتا۔ کبھی کبھار میں ایک پہرے دار سے تھوڑی سی گفتگو کرنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن دوسرے پہرے دار نے کبھی بھی خاموشی کی مہر نہیں توڑی۔ کھانے میں وہ ہمیشہ مجھے ابلی ہوئی مسور کی دال دیتے تھے۔ ایک دن میں نصف گلاس دال کھانے کے لیے اور 2 دفعہ پانی پینے کو ملتا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ دن میں کئی دفعہ مجھے پانی دیا جاتا ہے، لیکن کھانا اور پانی ملنے کے اوقات میں بھی باقاعدگی نہیں تھی۔ بعض اوقات تو مجھے یہ گمان گزرتا کہ وہ یہ عجیب و غریب کھانا بھی مجھے دینا بھول گئے۔ پانی طلب کرنے کے لیے مجھے چوبی دروازے پر متعدد ٹھوکریں اور ضربیں لگانا پڑتیں۔ جب مجھے رفع حاجت کی ضرورت ہوتی تو مجھے دروازے کو ننگے پاؤں ٹھوکریں مارنا پڑتیں۔ اس کمرے کے باہر اسی کمرے کے مانند سپاٹ دیواروں پر مشتمل ایک اور کمرہ تھا، جس کے فرش میں رفع حاجت کے لیے سوراخ بنا ہوا تھا اور دوزانوں ہو کر بیٹھا ہی جا سکتا تھا۔ سوراخ میں پانی بہا کر اسے صاف کرنا بھی ممکن تھا۔ اس کمرے کے آگے ایک اور دھاتی دروازہ نصب تھا جس کے پاس پہرے داروں کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ کئی دفعہ تو میں کئی گھنٹوں تک چوبی دروازے کو ٹھوکریں مارتا رہتا، پھر کہیں جا کر ایک پہرے دار آتا، دروازہ کھولتا اور میں غسل خانے جاتا۔ میں نے رفع حاجت کے لیے اپنی کوٹھڑی کا فرش استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے رفع حاجت کی ضرورت کو میں کئی گھنٹے روکے رکھتا۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ قید کے دوران میں بعض دفعہ خوف زدہ ہو جاتا اور مختلف قسم کے خدشات میرے ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ میں سوچتا کہ اگر کوئی ہوائی جہاز کے ٹکٹ کی میعاد ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ متبادل ٹکٹ خریدنے کے لیے میرے پاس رقم بھی نہیں تھی۔ میرے دل میں یہ بھی خیال آتا کہ یہ لوگ مجھے ہوائی جہاز کا ٹکٹ خواہ ترکی کے لیے ہی صحیح خرید دیں گے۔ میں نے مایوسی کے عالم میں چوبی دروازے کو ٹھوکریں رسید کیں اور اپنی کوٹھڑی کے فرش پر گر کر ہانپنے لگا۔ اس کوٹھڑی کا طول 9 فٹ اور عرض 6 فٹ تھا۔ میں فرش پر ادھر ادھر لڑکتا رہا۔ اس طرح کی زندگی میرے لیے مشکل تھی۔ یہ خدشہ بھی مجھے ڈسے جا رہا تھا کہ کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ میرا دماغ آگے پیچھے ہچکولے کھا رہا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر کسی کو زیادہ عرصے تک قید تنہائی میں رکھا جائے تو وہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو سکتا ہے۔ بہرحال اب میں نے یہ حقیقت محسوس کر لی تھی کہ مجھے اپنا ذہن کسی نہ کسی طرح مصروف رکھنا چاہیے تاکہ تنہائی کے باعث ابھرنے والے خیالات و خدشات ذہن کو متاثر نہ کر سکیں۔ میں فوراً فرش سے اٹھا اور اپنے ننگے پاؤں سے دروازے پر ایک زوردار ٹھوکر رسید کی۔ مجھے اپنے ہوش و حواس برقرار رکھنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ دروازے کے ساتھ میری اس دھنگا مشتی کا نتیجہ فوراً برآمد ہوا۔ میں نے کسی کے قدموں اور تالے میں چابی گھومنے کی آواز سنی۔ میں نے پہرے دار سے زور دے کر پوچھا کہ کیا قرآن مجھے مل سکتا ہے؟ اس نے اثباتی انداز میں اپنے سر کو جنبش دی، مسکرایا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں اس کے قدموں کی چاپ سن رہا تھا اور پھر میں نے دوسرے دھاتی دروازے کے بند ہونے کی آواز سنی۔
اس میں اپنی کوٹھری میں گھنٹوں انتظار کرتا رہا۔ خاصی دیر بعد وہ پہرے دار میرے لیے قرآن لے کر آیا اور میرے حوالے کر دیا اور بطور خاص زور دے کر کہا کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن میرے حوالے کرنے کے بعد وہ پہرے دار ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرا۔ اس وقت میرے ہاتھوں میں کلام ربانی موجود تھا اور میں اس کے احترام میں بغیر کوئی جنبش کیے اپنی جگہ کھڑا تھا۔ یہ ایک خوبصورت اور حسین لمحہ تھا۔ میں نے صفحات پلٹے اور تلاوت شروع کر دی۔ اچانک مجھے بہت سے قدموں کی آواز اور تالے میں چابی گھومنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا، پگڑیوں اور وردیوں میں ملبوس پاکستانی پولیس کے سپاہی اندر داخل ہوئے اور انہوں نے قرآن میرے ہاتھوں سے لے لیا۔ ان کے ہاتھوں میں زنجیریں بلکہ لوہے کے بھاری سنگل تھے، جن ہتھ کڑیوں سے انہوں نے میری کلائیوں کو باندھا۔ ان کی گول سلاخیں بہت ہی موٹی تھیں۔ مخصوص شش پہلو چابی کے ذریعے انہوں نے ہتھ کڑیوں کے نیچے سے زنجیروں کو پیچوں کی مدد سے اس قدر زور سے کس دیا کہ میری کلائیوں میں درد ہونے لگا۔ اسی طریقے سے انہوں نے میرے پاؤں بھی جکڑ دیے۔ اس کے علاوہ ہتھ کڑی سے منسلک ایک اور زنجیر تھی، جس کا دوسرا سرا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب وہ جہاں چاہتے مجھے لے جا سکتے تھے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب مجھ پر کیا بیتنے والی ہے۔ ان میں سے ایک نے آلووں کی خالی شدہ بوری میرے سر اور چہرے پر چڑھا دی۔ اب میرے چاروں طرف پھر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جب میں ان کی مائیت میں اپنی کوٹھری سے نکلا تو چلتے وقت ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ میرے عقب میں متعدد دروازے بند ہوتے گئے، جن کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھیں۔ پھر مجھے روشنی سی محسوس ہوئی۔ اس وقت دن چڑھ چکا تھا۔ مجھے ایک کار میں بٹھا دیا گیا اور میرے دائیں بائیں پولیس کے 2 سپاہی جم کر بیٹھ گئے۔ اگرچہ میں سورج کی روشنی کو صرف محسوس ہی کر سکتا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی سورج کی روشنی اور اس کی حدت مجھے بہت بھلی اور پرسکون معلوم ہوئی۔ میرے سر اور چہرے پر چڑھے ہوئے غلاف کے نیچے بھی ہوا قدرے تازہ ہی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں اور میں اس قید خانے میں کتنی دیر بند رہا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے نماز فجر 5 دفعہ ادا کی تھی۔ 1-2 گھنٹوں تک ہم محو سفر رہے۔ جب بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے تو مجھے یہی سنائی دیتا کہ پولیس کے لیے سپاہی چائے وغیرہ پیش کر رہے ہیں۔ شیشے کے گلاسوں میں چمچے بجنے کی آواز مجھے سنائی دیتی تھی۔ وہ سب کہے لگا رہے تھے اور مستیاں کر رہے تھے۔ میں کار میں تنہا بیٹھا ریڈیو سے نشر ہونے والی پاکستانی پاپ موسیقی کا زہر اپنے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ یہ سزا میرے لیے کس قدر تلخ تھی، اس کا اندازہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ تقریباً نصف دن گزرنے کے بعد ہم ایک جگہ پہنچ گئے۔ وہاں دوبارہ مجھے سیڑھیاں طے کرنا پڑیں۔ متعدد دروازے کھلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ابتدا ہی سے میرے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ کسی عمارت میں چلے گئے، وہاں سیڑھیاں چڑھیں، پھر اتریں اور پھر ایک دروازہ، ایک کمرہ اور مجھے اندر دھکیل دیا جاتا۔ اس وقت چلتے چلتے پولیس کے ایک سپاہی نے اپنا بازو میری چھاتی کے آگے کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ میں رک جاؤں اور بے حس و حرکت کھڑا رہوں۔ اسی اثناء میں کسی نے میرے سر اور چہرے سے غلاف نما بوری اتار لی۔ اس وقت میں ایک ایسی کوٹھری میں کھڑا تھا جو حیرت انگیز طور پر اس کوٹھری سے بڑی تھی جہاں میں اس سے پہلے مقید تھا، لیکن اس کوٹھری کی ایک دیوار میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور اس کے عقب میں 3 فٹ چوڑا راستہ ایک بڑے کمرے کی طرف جاتا تھا اور کہیں سے مصنوعی روشنی کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ ایک شخص کمرے کے ایک کونے میں ہندوستانی انداز میں دوزانوں ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ پولیس نے مجھے ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں سے آزاد کر دیا اور ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔
دوسرے قیدی کے سامنے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر پلاسٹک کا ایک ڈبہ پڑا تھا جس میں مختلف رنگوں اور قسموں کی مٹھائیاں اور بسکٹ موجود تھے۔ اپنی زندگی میں کبھی بھی میں نے اس قدر شدید بھوک محسوس نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے فقط دال ہی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کافی تھی۔ اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مٹھائی کے اس ڈبے پر جھپٹ پڑوں۔ میں نے کہا، السلام علیکم۔ فرش پر بیٹھے ہوئے شخص نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ میرے خیال کے مطابق وہ عرب تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس نے عربی میں جواب دیا۔ میں عربی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ شخص مٹھائی والے ڈبے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا اور میں بھی اس ڈبے کو گھور رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس عرب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ کم از کم اس کے انداز و اطوار سے میں نے یہی اندازہ لگایا۔ میں نے اسے اشارے سے نفی میں جواب دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس عرب نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا اور اسے ہلانے لگا۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کچھ کھا لینا چاہیے۔ پھر میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پلک جھپنے میں سارا ڈبہ خالی کر دیا۔ اگر مٹھائی اور بسکٹ کے ڈبے کے بدلے کوئی میری عمر بھر کی کمائی بھی لینا چاہتا تو میں تب بھی انکار نہ کرتا۔ جس شخص نے مجھے مٹھائی اور بسکٹ دیے تھے اس کا تعلق بحرین سے تھا۔ اس کا نام کمال تھا۔ بعد ازاں 2 اور قیدی بھی وہاں لائے گئے جن میں سے ایک شخص عمانی تھا۔ ہم اس کا نام صالح تصور کیے لیتے تھے۔ آج وہ اپنے گھر واپس جا چکا ہے، لیکن میں اس کے لیے کسی مصیبت یا پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ میں نے اپنی زندگی کے 4 سال صالح کی ہمراہی میں گزارے۔ میں اسے گوانتا نامو کے قید خانے کی مختلف کوٹھریوں میں بار بار دیکھتا رہا۔ صالح انگریزی خوب بولتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے ایک امریکی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ جہاں تک کمال کا تعلق ہے، ابھی 2007 میں بھی وہ یہیں گوانتا نامو میں قید ہے۔ ایک طرف تو میرے معاملات کچھ اس لحاظ سے بہتر ہو گئے تھے کہ صالح میری زبان سمجھ سکتا تھا، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حالات یقینی طور پر بدترین صورت اختیار کر چکے تھے۔ اس کوٹھی میں نمی بھی تھی اور ٹھنڈ بھی۔ لال بیگ اور فربہ بدن بالوں والی ٹانگوں والی مکڑیاں اور بھنورے رینگتے پھرتے تھے۔ رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء کی بجائے صرف ایک بالٹی میسر تھی۔ اس غیر صحت مند ماحول کے باعث میں جلد ہی بیمار ہو گیا اور کیک کرنے لگا۔ اگر اب ہماری خوراک چاول اور پاکستانی روٹی کے ساتھ ساتھ مسور کی دال پر مشتمل تھی، لیکن یہ غذا مجھے ہضم نہیں ہوتی تھی اور پانی یا تیزابی سرد جھاگ کی شکل میں خارج ہو جاتی تھی۔ روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، ایک رکابی چاول یا دال، دن میں 2 دفعہ ہمیں یہ خوراک ملتی تھی اور ہم چاروں کو اس پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ ہم یہ کھانا آپس میں تقسیم کر لیتے تھے، لیکن بعض دفعہ میں زیادہ نہیں کھا سکتا تھا۔ یہ بہت ہی عجیب صورتحال تھی۔ مجھے ہمیشہ بھوک محسوس ہوتی رہتی تھی، لیکن یہاں میں کوئی بھی چیز کھا نہیں سکتا تھا کیونکہ کوئی بھی چیز مجھے ہضم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب میرا معدہ بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ میرے گلے کے عقبی حصے میں مسلسل جلن اور تیزابی خراش رہنے لگی۔ میرے بدن کا ہر عضو، خاص طور پر معدہ اور گلا، تکلیف میں مبتلا تھا، حتیٰ کہ میری زبان بھی سوج کر بھاری اور خشک ہو چکی تھی۔ میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں راتوں کو اکثر جاگتا رہتا۔ میرا بدن کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا اور سر میں درد رہنے لگا، اور بعض اوقات تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میرے بدن میں ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ لیکن میں صالح کے ساتھ باتیں تو کر سکتا تھا۔ گزشتہ جتنا عرصہ میں نے پاکستان میں قیام کیا، میں اس قدر زیادہ انگریزی نہیں سیکھ سکا جس قدر زیادہ انگریزی میں نے صالح سے سیکھی۔ اس کوٹری میں پاکستانی حکام نے مجھ سے دوبارہ تفتیش کی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی قسم کے سوالات دہراتے تھے۔ انہوں نے میری تصویریں اتاریں اور میری انگلیوں کے نشانات حاصل کیے۔ وہ اکثر پوچھتے، تم یہاں پاکستان میں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا تعلق کس ملک سے ہے؟ اب تک تمہاری مصروفیت کیا رہیں؟
ان پاکستانی حکام نے مجھ سے پوچھ گچھ کے بعد پہلی بار مجھے امریکیوں کے حوالے کر دیا۔